بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اس سے پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان فرمائی، تو متقین ہی کی صفتوں کا بیان چل رہا۔ چنانچہ فرمایا متقی کون لوگ ہیں؟ جو ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری جا چکی ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، آپ کی طرف، اور وما انزل من قبل، جو آپ سے پہلے اتاری گئی ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ پر نازل کی گئی ظاہر بات ہے کہ اس پر تو ایمان ہے ہی۔ تو متقی کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جس نبی پر جو کتاب یہ صحیفہ نازل کیا گیا اس پر ایمان ضروری۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ عہد رسالت میں، عہد نبوی میں مومنین اور متقین دو طرح تھے۔ ایک کا تذکرہ تو پچھلی آیات میں جو کفر سے ایمان کے اندر آ رہا ہے وہ مومن، اس کا تذکرہ پچھلی آیات میں ہے، اور ایک وہ ہے جو پچھلی کتابوں پر یقین رکھتے تھے اور پھر اس کے بعد انہوں نے قرآن مجید پر وہ ایمان لے کر آئے، جیسے یہود اور نصارہ۔ ظاہر بات ہے اللہ نے ان کو کتاب دی، ان میں جو نبی مبعوث ہوئے یہود اور نصارہ کی طرف اللہ نے جن نبیوں کو بھیجا وہ ان کتابوں پر بھی ایمان لائے، اور پھر اس کے بعد جو کتاب یعنی قرآن کریم نازل ہوئی اس پر بھی ظاہر بات ہے کہ وہ ایمان لائے، تو ان کے لیے دوہرا ثواب، ان کے لیے دوہرا ثواب، ایک تو اس پر جس پر وہ تھے، اور ایک وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب دی گئی جو وہی آپ کی طرف بھیجی گئی اس پر بھی ان کا ایمان ہے۔ تو یہ جو آیت شریفہ اس وقت تلاوت کی گئی ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس سے کون؟ یہود اور نصارہ، پہلی کتابوں پر بھی ان کا یقین ہے اور اب قرآن پر بھی وہ ایمان لا رہے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئے، جو آپ کی طرف کتاب بھیجی گئی اس پر بھی ان کا ایمان ہے۔ تو آج ان کتابوں پر ایمان اس طرح ہوگا کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کتابوں میں نازل فرمایا تھا وہ سب حق ہے، اور اس زمانے کے لیے وہی واجب العمل تھا، یعنی پچھلی کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات دیے ان احکامات پر عمل کرنا ان کے لیے لازم تھا، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں جو احکامات دیے ہیں اب اس پر عمل کرنا لازم ہوگا، اب سابقہ کتابوں پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا واقعہ، مشکات شریف میں ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بھی تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود، تو توریت کا ایک ورق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گیا کہیں سے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے اور حضور پاک علیہ السلام سے فرمایا، تو حضور سے عرض کیا کہ یہ توریت کا ورق ہے، اور تلاوت شروع کر دی، اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو تغیر شروع ہو گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عمر کیا تم آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھتے؟ تو جیسے دیکھا تو مارے غصے کو سرخ ہو گیا تھا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر تم توریت کا برس پڑھتے ہو، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اس دور میں اگر زندہ ہو تو ان کو میری اطاعت کے بغیر چارہ کار نہیں، یعنی ان کو میری پیروی کرنی پڑے گی۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے، اللہ نے جو کتاب ان کو دی ہے وہ اس کتاب پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی شکل میں جو کتاب دی گئی ہے وہ اسی کی پیروی کریں گے اور اسی کی طرف ہدایت اور رہنمائی دوسرے لوگوں کی کریں گے، فیصلے اسی قرآن کے مطابق کریں گے، خود بھی اسی کے مطابق عمل کریں گے اور لوگوں کو بھی اسی کے مطابق عمل کرنے کی تلقین کریں گے۔ تو معلوم ہوا کہ اب اگر کوئی بائبل سامنے لے کر آتا یا دیگر کوئی کتاب لے کر آتا ہے اب اس کتاب کو یعنی اس پر ایمان لانا تو ضروری ہے، لیکن اس کتاب کو عملی زندگی میں نہیں اتارا جائے گا، اب اس پر عمل نہیں ہوگا۔ کوئی یہ کہنے لگے کہ میں تو توریت پر بھی عمل کروں گا، میں انجیل پر بھی عمل کروں گا، تو انجیل اور توریت پر عمل نہیں کیا جائے گا، قرآن کے آنے کے بعد وہ منسوخ، دو چیزیں الگ الگ ہیں، اس کو سمجھ لو۔ ایک ہے جو کتابیں قرآن سے پہلے اللہ نے نازل کی اس پر ایمان، اور دوسرے ہے عمل۔ ایمان لانا تو ضروری ہے، وہ جزوی ایمان ہے ہمارا، لیکن عمل یہ نہیں ہوگا، اب عمل ہوگا تو قرآن پر ہوگا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہاں سے ایک بہت اہم مسئلہ ثابت ہو گیا۔ وہ مسئلہ کیا؟ وہ مسئلہ ہے ختم نبوت کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی نبوت آخری نبوت ہے اور یہ کتاب آخری کتاب ہے، اس آیت سے ثابت ہو گیا۔ اب آپ سوچیں گے کیسے ثابت ہوا؟ دیکھو میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آپ کی وحی آخری، کیونکہ اگر قرآن کے بعد کوئی کتاب یا وحی آنے والی ہوتی یا کوئی نبی آنے والا ہوتا تو جس طرح اللہ نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کی گئی، وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے، اگر بعد میں کوئی آنے والا ہوتا تو من بعد ہونا چاہیے تھا کہ جو آپ سے پہلے اس پر بھی ایمان ضروری اور آپ پر بھی ایمان ضروری، اور آپ کے بعد جو آنے والی کتاب ہے یا آپ کے بعد جو وحی آئے گی یا آپ کے بعد جو نبی آئے گا اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ لیکن پورا قرآن کریم آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے، پہلے کو تو کہا گیا ہے کہ جو آپ سے پہلے نبی آئے، جو آپ سے پہلے کتابیں اتاری گئی ان پر ایمان ضروری ہے، لیکن بعد میں کوئی آئے گا قرآن میں اس کی طرف صراحت تو کیا اشارہ بھی نہیں ہے۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ثابت ہو گیا۔ یہ قرآن آخری کتاب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہے، آپ کے بعد آنے والا کوئی اور نہ نبی ہے۔ اب کوئی یہ دعویٰ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کے نبی ہوں، جھوٹا۔ یہ بات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی، واضح فرما دی۔ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد 70 جھوٹے پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، یہ بھی اطلاع دے دی گئی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی کو نبوت کا استحقاق تھا تو عمر کا، لا نبی بعدی، مگر میرے بعد کوئی نبی ہے نہیں۔ یعنی یہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جملہ ارشاد فرما رہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کتنی بلند ہو رہی ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، استحقاق اگر نبوت کا ہوتا تو کس کو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض چیزوں پر مشورہ کرتے تھے صحابہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب مشورہ کیا، اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ تو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اس لیے اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے۔ چنانچہ اسود عنسی دور صحابہ میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسے کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ کے بعد دیگر ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، طلیحہ اس کا نام تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اور ہم نے پچھلے درس میں آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ انبیاء جتنے آئے ہیں، نہ تو کوئی جن آیا جن کی شکل میں آیا، نہ کوئی ملائکہ کی شکل میں آیا، اور نہ کوئی عورت نبیہ ہوئی۔ ہاں ولیہ تو ہوئی ہے بہت، لیکن عورت کوئی نبی، طلیحہ نامی عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اور بہت سارے، پھر قریب کے دور میں مرزا غلام محمد قادیانی نے، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اس کے جو دعوے ہیں وہ تو انگنت تھے۔ کبھی کہتا تھا کہ میں نبی ہوں، کبھی کہتا تھا میں مسیح ہوں، کبھی کہتا تھا میں ابراہیم ہوں، کبھی کہتا تھا کہ میں عیسیٰ ہوں، کبھی کہتا تھا میں مریم ہوں، مجھے ایز بھی آتا ہے۔ مطلب اس کا کچھ دماغی توازن جو تھا اس کی تحریرات سے معلوم ہوتا ہے کہ بگڑا ہوا تھا، مگر اس کا تو بگڑا ہوا تھا ہی، لیکن لوگ تو اس کے پیچھے لگ گئے، اس کے ماننے والے بہت ہیں۔ سہارنپور میں بھی تھے ہمارا، اور ابھی بھی ہے۔ بہرحال وہ چھوٹا نبی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی یہ آیت بھی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اور آپ کو جو کتاب دی گئی ہے وہ آخری کتاب ہے۔ چنانچہ یہ بات قرآن مجید میں تقریباً 50 سے زائد جگہ آئی۔ اس کا نمونہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِ، یہ سورہ نحل میں ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، یہ سورہ مومن میں ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا سورہ روم میں، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ سورہ نساء میں، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ سورہ زمر میں، كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ یہ سورہ شورى میں ہے، كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ یہ سورہ بقر میں ہے، سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُسُلِنَا یہ سورہ اسرائیل میں بھی ہے، سورہ اسراء میں بھی ہو، دونوں جگہ۔ تو 50 جگہ یہ آیات، یہ ان آیات میں من قبل تو آیا ہے، من بعد کسی جگہ پہ نہیں آیا۔ تو اگر آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا ہوتا یا کوئی کتاب نازل ہونے والی ہوتی، تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی کتابوں اور پہلے نبی کے متعلق ایمان لانا ضروری قرار دیا، آپ کے بعد اگر کوئی نبی یا کوئی کتاب نازل ہونے والی ہوتی تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی اطلاع دیتے، لیکن ایسی کوئی اطلاع نہیں۔ لہذا یہ ایمان اور یہ یقین ضروری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، دیکھو ذہن میں آ گئی، بہت سے لوگ، کچھ ہمارے ہی طبقے کے لوگ بھی ہیں، کہتے ہیں کہ صاحب کرشن نبی تھے۔ ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی، اور کئی لوگوں کو دیکھو ایک مسئلہ یاد رکھنا، جس طرح نبی کے لیے قطعی دلیل کی ضرورت، نبی کے لیے یعنی نبی کے لیے دلیل قطعی چاہیے، اس پر ایمان، دلیل قطعی کے بعد اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو نبی ہے جس طرح اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اگر اس کا انکار کر دے گا تو کفر ہے۔ اسی طرح غیر نبی کو اگر نبی ثابت کرو گے بغیر دلیل نہ ہو تو وہ بھی کفر ہے۔ میری بات آئی سمجھ؟ جس طرح نبی پر یقین اور ایمان لانا ضروری ہے، اس کا انکار کفر ہے، ایسے ہی کسی غیر نبی کو اگر نبی ثابت کریں گے تو وہ بھی کفر ہے۔ ٹھیک ہے، بزرگوں کی تحریرات میں ہے، فلاں بزرگ نے لکھا، مرزا مظہر جانے جانا علی رحمٰ نے لکھا، وہ کوئی قطعی بات تھوڑی ہے، کوئی دلیل تھوڑی ہے اس کے اوپر کوئی قطعی دلیل ہو، لکھ دیا ہے بزرگوں کے۔ اب ہے ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے قطعی طور پر کہ یہ نبی تھے۔ تو جس کی نبوت نصوص قطعیہ سے ثابت نہ ہو، اگر اس کو آپ نبی مانیں گے تو یہ بھی کفر ہے۔ چلنا ہے بات؟
کوئی کہ گاندھی نبی تھا، نعوذ باللہ. ابھی ایک جو ہے وائرل ہوئی ایک چیز بتاؤ، کوئی کسی کو کوئی دلیل ہے تمہارے پاس کوئی جو ساری زندگی کفر کرتا رہا اسی پر فتویٰ لگے گا؟ دل میں کیا ہے تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن ظاہر میں جو آدمی کر رہا ہے جو کچھ فتویٰ تو اسی پر لگتا ہے نا. اس لیے غیر نبی کو اگر نبی ثابت کرو گے بغیر کے نصوص قطعیہ کے تو آدمی اس سے بھی ایمان سے خالی ہو جاتا ہے. ہاں اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ فلاں بزرگ نے لکھا، فلاں بزرگ کی تحریر، اگر بزرگ کی تحریر میں لکھا ہے، قرآن میں کہا ہے. ابھی جو بات بتائی گئی کہ من قبل کا لفظ ہے، من بعد کا لفظ نہیں آیا کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا. اگر کوئی نبی آنے والا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کی اطلاع دیتے. یہ تو یعنی اعتقاد کی بنیاد ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق توریت میں اطلاع موجود ہے، توریت میں لکھا ہوا ہے. آپ کے متعلق پیشین گوئی موجود ہے توریت کے اندر کہ ایک نبی آئیں گے، ان کا حلیہ یہ ہوگا، ان کو ایک کتاب دی جائے گی. ہر نبی نے اپنے پیروکاروں کو بعد والے نبی کے آنے کے متعلق تلقین فرمائی کہ اگر کوئی نبی آ جائے دوسرا تو اس پر ایمان لے آنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن عنایت فرمایا تو نہ تو قرآن میں ہے اور نہ آپ کی تعلیمات میں ہے. اگر کوئی نبی آنے والا ہوتا تو نبی کو بھی اطلاع کی جاتی اس کی، تاکہ وہ بھی وصیت کرتے اپنے پیروکاروں کو کہ دیکھو میرے بعد نبی آئے گا، تم اس کو ماننا، اس پر عقیدہ رکھنا. لیکن وہاں کیا تعلیم ہے؟ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اب اس کے بعد بھی کوئی اگر یہ کہے یہ مانے کہ نبی ہے، اب وہ کوئی کہتا کہ صاحب نہیں، ایک نبوت کی کئی قسمیں ہے، ایک ذلی نبی ہوتا ہے، عروضی نبی ہوتا ہے، نہ معلوم کیا کیا قسمیں نکالتے ہیں. نبوت کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ تمام ختم ہے. چنانچہ مقدمہ بھاولپور جو ہے وہ بڑا مشہور اور بڑا مارکت الارا مقدمہ، جس میں عطا اللہ شاہ بخاری، علامہ انور شاہ کشمیری جیسی شخصیات اس مقدمے کی پیروی کر رہی ہیں. تو عطا اللہ شاہ بخاری کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مقدمہ پیش ہوا قادیانی کی طرف سے. یہ تو اس وقت زندہ تھا. قادیانی کی طرف سے جو ہے مقدمہ پیش ہوتا ہے کہ میں ذل نبی ہوں، یعنی نبی کے سایہ. یہ مقدمہ صاحب پیش ہوا. اب چونکہ عطا اللہ شاہ بخاری اللہ نے ان کو ذہانت بھی ایسی دی تھی، علم بھی ایسا دیا تھا، تو جب عدالت میں مسئلہ پہنچا تو ان سے پوچھا کہ دعویٰ کیا ہے؟ کہ میں ذل نبی ہوں، میں نبی کا سایہ ہوں. تو عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا کہ میں ذل خدا ہوں، میں اللہ کا سایہ ہوں، اور نبوت جو ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے، لہذا میں ان کی نبوت کو ریجیکٹ کرتا ہوں. تو وہ مقدمہ خارج کر دیا کہ تمہاری نبوت خارج ہو گئی، اس لیے کہ تم نے ذل نبی ہونے کا دعویٰ کیا، انہوں نے ذل خدا ہونے کا دعویٰ کیا. تو نبوت خدا کی طرف سے ملتی ہے تو خدا تمہاری نبوت کو جو ہے ریجیکٹ کر رہا ہے، لہذا یہ مقدمہ ریجیکٹ ہو. بہرحال تو جتنی بھی آیات ہے قرآن مجید میں کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ جس طرح سابقہ انبیاء اور سابقہ کتابوں پر ایمان لانے کے لیے بات کہی گئی ہے، اس طرح کی بات کے لیے کہی گئی ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. آپ پر جو ہے گویا کہ نبوت کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس پر آپ پر جو ہے اس کی تکمیل کر دی گئی، اس پر تکمیل کر دی گئی. اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. بہرحال قرآن کریم کی میں نے بتایا 50 سے زائد آیات ہے، ان سے یہی معلوم ہوتا ہے، جس میں یہی ہدایت دی گئی ہے، یہی تلقین کیا گیا کہ جو آپ سے پہلے ہم نے رسول بھیجے، جو آپ سے پہلے ہم نے کتابیں بھیجی اور صحیفے بھیجے، ان پر ایمان لانا ضروری ہے. بعد کی بات کہی نہیں گئی. لہذا اس سے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی گئی ہے یہ کتاب آخری کتاب ہے. اب اس کے بعد کوئی اور کتاب آنے والی نہیں ہے، لہذا اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اس کے بعد متقین کی ایک صفت بیان کی گئی، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. وہی لوگ کون لوگ؟ جو متقی لوگ ہیں. اب یہاں پر دیکھیے الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، تو لفظ غیب میں تو یہ بات آ گئی تھی.
آخرت پر یقین تو غیب میں آ گیا تھا، آخرت بھی تو ابھی مغیبات میں سے ہے، ابھی ہم نے دیکھا نہیں نا، تو لفظ غیب میں تو آخرت آ گیا تھا، پھر اس کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ صراحتاً اس کو اس لیے ذکر کیا گیا کہ یہ اجزائے ایمان میں، جو ایمان کو اجزاء، ان اجزائے ایمان میں اس حیثیت سے سب سے اہم جز ہے کہ مقتضائے ایمان پر عمل کرنے کا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ اسی سے ہوتا ہے، اسی عقیدے سے ہوتا ہے۔ اگر آخرت پر یقین نہ ہو تو آدمی کے دل میں جذبہ اور خوف نہیں پیدا ہو سکتا، وہ یہی چیز ہے جو انسان کو عمل پر ابھارتی ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اس لیے آخرت میں جانا ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تو آدمی ڈرتا ہے، عمل کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کر رہا ہے، اپنے اعمال کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ یہی ہے عقیدہ آخرت ہے، اس لیے اس کو صراحت کے ساتھ الگ بیان کر دیا گیا۔ اگر دیکھیے یہ بات میں نے پہلے بھی بتائی تھی کہ یہ عقیدہ آخرت ایک ایسا عقیدہ ہے جو انسان کو اعمال صالحہ پر ابھارتا ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو دنیاوی حکومتیں قانون بناتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب وہی شخص اپنے کمرے میں بند ہو کر اس قانون کی خلاف ورزی کرے، کوئی روک ٹوک کرنے والا ہے؟ کوئی نہیں روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن جس کے دل میں یہ عقیدہ آخرت کا ہوگا اور آخرت پر یقین ہوگا، تو چاہے وہ خلوت میں ہو اور چاہے وہ جلوت میں ہو، وہ عقیدہ آخرت اس کو غلط کام کرنے سے روک دے گا۔ تنہائی میں بیٹھا ہے، کوئی نہیں ہے، گناہ کر سکتا ہے، موبائل پر غلط چیزیں دیکھ سکتا ہے، لیکن اس کو مانے ہے کہ مجھے آخرت میں پیش ہونا، مجھے آخرت میں پیش ہونا ہے، گویا کہ اس کے دل پر آخرت کا خوف ہے، تو یہ جو خوف ہے یہی اس کو روک رہا۔ میں نے بتایا تھا نیرا قانون کبھی کسی قوم کی اصلاح نہیں کر سکتا جب تک اس قانون کی پشت پر اللہ کا خوف نہ۔ مسٹر شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ نیرا قانون کبھی کسی قوم کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، آپ سڑک پر چل رہے ہیں، جب تک سڑک پر ہے آپ حکومت کے قانون کو ماننا ہے، اور تنہائیوں میں گئے تو وہ قانون جو تھے وہ اب آپ اس کی پابندی نہیں کر رہے جی۔ لیکن اگر اس قانون کی پشت پر اللہ کا خوف ہے، وہ کون ہے؟ وہ ہے اسلام میں، وہ ہے ایمان جب مومن کے اندر کہ وہ اللہ کا جو خوف ہے وہ تنہائی میں ہے، تو وہ ڈر رہا ہے کہ نہیں، روزہ رکھے ہوئے ہے، تنہائی میں ہے، گرمی کا موسم ہے، فریج رکھی ہوئی ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی جی چاہ رہا ہے پی لو، لیکن نہیں پی رہا، کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھتا، وہ پی سکتا ہے، پینے پر قادر ہے، تو وہی ڈر تو ہے، وہی خوف آخرت تو ہے کہ میں توڑ دوں گا روزہ تو میرا رب تو دیکھ رہا، قیامت میں اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، کیا جواب دوں گا؟ لیکن نہیں توڑتا ہے روزہ۔ تو یہ خوف کہاں ملے گا آپ کو؟ یہ خوف ملے گا اسلام میں، اسلام کے ماننے والوں میں، کہیں اور نہیں ملے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگیوں کا آپ مطالعہ کریں، یہی چیز تھا وہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے قلوب پر اللہ کے خوف کو مستولی کر دیا تھا۔ چنانچہ میں نے پہلے بھی سنا آپ کو واقعہ، ابو داود میں آتا ہے، روایت ہے ابو داود کہ ایک عورت اس نے زنا کر لیا، ایک عورت اس نے زنا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے، مسجد نبوی میں حاضر ہوتی ہے، ایک صحابی اٹھ کر کے گئے کہ کیا بات کرنی ہے، کہ مجھے حضور سے ملنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی گئے کہ ایک عورت آئی ہے، وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے، تو آپ نے فرمایا اس سے پوچھ لو کیا بات کرنا چاہتی ہے، کیا بات ہے؟ صحابی نے جا کر کہا کہ نہیں، مجھے ڈائریکٹ حضور سے ملنا، مجھے تم سے نہیں، مجھے ڈائریکٹ حضور سے ملنا۔ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی، صحابی نے، حضور نے فرمایا کہ بلا لو، بلا لیا، بیٹھ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا،
مجھ سے زنا کا ثبوت ہو گیا. تو وہ عورت ذات ہو کر آپ پہ اقرار کر رہی ہے خود. وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ خوف تو ہے. وہ خود ایسے اقرار کر رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نے ویسے ہی جسم کو چھوا ہوگا، روح گر دیا، پھر وہ عورت آتی ہے یعنی حضور سے زنا کا ثبوت. آپ نے فرمایا تم نے بوس و قرار کیا ہوگا. گویا کہ 3 دفعہ جب اقرار کیا تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو یہ سزا. تو وہ عورت کہنے لگی کہ یا رسول اللہ مجھے حمل بھی ٹھہر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا وہ عورت کیا کہتی ہے؟ تو حضور اس کی سزا کیا ہے؟ میں دنیا میں سزا چاہتی. آپ نے فرمایا کہ بچے کی ولادت ہو جائے تب آنا. تو چلی گو، بچے کی ولادت ہو جاتی. 9 مہینے مان دیتی ہے کم سے کم. ہم جیسا کوئی گناہ کر کے دوسرے دن ہی بھول جاتا، لیکن وہاں تڑپ ہے. ولادت ہو جاتی ہے، ولادت کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ یا رسول اللہ یہ بچہ ہے، ولادت ہو گئی بے، اب میں نے کیا حکم ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ واپس لوٹو اور اس کو بچے کو دودھ پلانے کی مدت 2 سال، اسے 2 سال تک دودھ پلاؤ، اسے 2 سال تک دودھ پلاؤ، اور جب یہ کھانے کا قابل ہو جائے پھر تم لے کر آنا، پھر آنا، پھر بتائیں گے کیا کرنا. وہ عورت چلی گئی، اس کی پرورش کر رہی. 2 سال کی مدت پوری ہو جاتی ہے دودھ پلانے کی، اور دودھ چھڑا دیا اس کو اور غذا کھلانے بھی اس کو شروع کر دی. تو گود میں لے کر، ہاتھ میں روٹی کا لقمہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے یا رسول اللہ مدت پوری ہو گئی. لقمہ منہ میں دیا کہ دیکھیے لقمہ چبانے لگا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ ان کو سنسار کیا، شادی شدہ اگر عورت ہو سنسار کیا جائے، ایک میدان میں کھڑا کر کے پتھر مارے یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو گئے. تو دیکھیے یہ کیا چیز ہے. یعنی آپ نے سمجھ لیجئے 2 سال اور 9 مہینے تقریباً 3 سال کا عرصہ. تو 3 سال میں تو بھول بھلائیے ہم لوگ کر دیتے کہ گناہ کیا تھا بھول گئے، لیکن وہاں نہیں، وہاں ڈر ہے، وہاں خوف ہے کہ یہ سزا اسی دنیا میں بھگت کر کے چلی جاؤں، اللہ کے سامنے جب میری پیشی ہو تو یہ گناہ میرے ذمہ نہ. یہ خوف ہی تو تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مقرر تو نہیں کیا تھا کسی صحابی کو کہ یہ عورت ہے اس کا خیال رکھنا ہے، اس کو یہ سزا جاری کرنی ہے. کوئی پہرا اس پر نہیں بٹھانا، چھوڑ دیا، بتا دیا حکم تو جاؤ پھر وہ آ رہی ہے. سنسار کیا گیا. ایک صحابی نے پتھر مارا، خون کی دھار نکلتی ہے، ان کے کپڑوں پہ آ کے چیٹیں کچھ گرتی. تو ان صحابی نے اس خون کے گرنے کو اپنے کپڑوں پہ قریب سمجھا کہ گناہگار عورت، ایک زانی عورت کا جو ہے خون میرے جسم پر لگا. اس بات کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئی تو آپ کا چہرہ ہمارے غصے پہ شنک ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت نے جس سچے دل سے توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کو پورے مدینہ پر تقسیم کر دیا جائے سب کی مغفرت ہو جائے. یہ جذبہ تھا، یہ تھا وہ خوف. قانون بتا دیا گیا لیکن وہ خوف اس کو جو ہے بے چین کیے ہوئے. تو جب یہ خوف ہوتا ہے، اور یہ خوف اسلام ہی کے اندر ہے، اسلام ہی اس خوف کو مستولی کرتا ہے، اور کسی قانون میں یہ بات نہیں. ڈر آپ کو جب تک ہے جب تک پولیس والا کھڑا ہے نا، ورنہ ریڈ لائٹ کو بھی ہم توڑ دیتے ہیں، اس کی بھی پابندی نہیں. پولیس والا کھڑا ہے تو ڈر ہے، ہٹ گیا تو ڈر ختم. لیکن اسلام وہ واحد مذہب ہے جو اللہ کا خوف مسلمانوں کے قلوب میں پیدا کر دیتا ہے. وہ ڈر جو ہے وہ داخل ہو جاتا ہے. حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 مرتبہ یہ واقعہ سنا، 7 دفعہ نام لیا. ذوالقفل ایک شخص بنی اسرائیل، اس کا کام کیا تھا؟ اس کا کام تھا پیسے دیتا تھا، زنا کرتا تھا. ایک عورت آئی،
اور اس نے اس کو پیسے دیے. لیکن جب وہ اپنے خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس کے قریب پہنچا تو وہ عورت کانپنے لگی اور رونے لگی, اس کی آنکھوں سے آنسو جاری رہے. اس شخص نے کہا میں نے تو آپ کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی, کوئی جبر نہیں کیا, میں نے کوئی زبردست, تم ہی آئی یہاں. اس عورت نے کہا خدا کی قسم میں نے یہ کام کبھی نہیں کیا, میں پاک دامن عورت, میرے شوہر کا انتقال ہو گیا, میں نے صرف بچوں کی وجہ سے, میرے بچے بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے, میں نے اپنے آپ کو اس کام پر بچوں کی وجہ سے آمادہ کر لیا, ورنہ میں ایسی عورت نہیں ہوں, میں پاک دامن عورت ہوں. ذوالقفل نے کہا یہ پیسے لے, میرے لیے بھی دعا کرنا, اور تو جا یہاں سے. چھوڑ دیا اس سے, اپنی خواہش کو پورا نہیں کیا, پیسے لے اور تو جا, میرے لیے بھی دعا کرنا. اسی رات میں اس کا انتقال ہو گیا, اسی رات میں. تو اس بنی اسرائیل میں اگر کوئی زنا کرتا تھا تو اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہوتا تھا شبہ کو. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے اس امت محمدیہ کے ساتھ کہ اللہ کو علم ہے یا اس کرنے والے کو علم ہے. کیا تھا, دروازے اگر زنا کیا دروازے پر لکھا ہوا ہوتا تھا. لیکن اس کا جب رات میں انتقال ہوا تو ذوالقفل کے دروازے پر کیا لکھا ہوا, ان اللہ قد غفر لذوالقفل, کہ اللہ نے ذوالقفل کی مغفرت کر دی. دیکھا, یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو خوف ہے وہ کہاں ہے, جو اس کو ماننے والے. بہرحال یہ تو اللہ کی طرف سے ہے, کب کس کو ہدایت دے دے خدا بند کو دور. تو اس لیے دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کریں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ خوف جب ہوگا تو انسان گناہ کی طرف نہیں پھٹک سکتا. تو یہاں جو فرمایا گیا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, وہ یقین رکھتے ہیں کس بات پر, آخرت کے دن پر. دیکھیے یہاں پر وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ لفظ یوقنون استعمال کیا گیا ہے, یؤمنون نہیں استعمال کیا گیا. کیوں؟ ایمان کا مقابل تکذیب ہے اور ایقان کا مقابل شک اور تردد ہے. یعنی اس میں اشارہ ہے کہ آخرت کی زندگی محض تصدیق کرنے سے اس کا مقصد پورا نہیں کرتا, بلکہ ایسا یقین ضروری ہے جیسا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا. صرف ایمان نہیں, اس کی تصدیق کرنا صرف کافی نہیں, بلکہ ایسا یقین جیسے آدمی اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھ رہا. یہ متقین کی صفت, یہی متقین کی صفت ہے کہ آخرت میں ہم تعالیٰ کے سامنے پیشی, حساب و کتاب, جزا اور سزا کا نقشہ ہر وقت ان کے سامنے رہتا ہے, ہر وقت ان کے سامنے رہتا ہے. لیکن وہ شخص جو دوسروں کے مال کو غصب کر لیتا ہے اور غصب کر کے جھوٹے مقدمے قائم کرتا ہے, جھوٹی گواہی دے رہا ہے, اللہ کے فرمان کے خلاف حرام مال کمانے اور کھانے میں لگا ہوا ہے, یا دنیا کے ذلیل مقاصد حاصل کرنے کے لیے خلاف شرع ذرائع کو وہ استعمال کر رہا ہے, ہزار بار آخرت پر ایمان لانے کا دعویٰ کرے, اقرار کرے, ظاہر شریعت میں اس کو مومن کہا جائے, لیکن قرآن کی نظر میں وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ ایسا یقین نہ ہو جیسے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. اگر اس کو یہ یقین ہوتا, کسی کا مال غصب نہ کرتا, کسی کا جھوٹا مقدمہ کسی پر قائم نہ کرتا. معلوم ہوا کہ اس کو یقین نہیں, تصدیق تو کر رہا ہے, یقین نہیں ہے. یقین کہتا ہے جیسے سامنے کوئی چیز موجود ہے اس کا یقین آپ کر رہے ہیں. آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ پنکھا ہے, یقین ہے آپ کو, لائٹ جل نہیں ہے, یقین ہے آپ کو. اس طرح آخرت کا اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو قرآن اصطلاح میں وہ مومن نہیں ہو سکتا, وہ کسی کا مال ہڑپ نہیں کر سکتا. اگر یقین ہوگا مال ہڑپ نہیں کر سکتا, یقین ہوگا جھوٹا مقدمہ کسی پر قائم نہیں کر سکتا, یقین ہوگا مال حرام نہ کھائے گا نہ کمائے گا. زبانی ہے, ہم کہنے کو مومن ہیں, مسلمان ہیں, زبانی. ہر آدمی اپنے
جنبوں میں ڈال کر دیکھے، جھانک کر دیکھے، کیا واقعی میرا یہ یقین ہے کہ اللہ پر جیسا یقین ہونا چاہیے، کیا واقعی ہمارا یہی یقین ہے؟ روزی دینے والا اللہ ہے، کیا ہمارا یہ یقین واقعی ہے؟ یہ صرف زبانی ہے۔ آخرت پر کیا واقعی ہمیں ایسا یقین ہے جیسا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ صرف زبان سے چل رہا، دل میں کچھ ہے ہی نہیں۔ اس لیے ایسا یقین ضروری ہے جس طرح سے ہم کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں، گویا کہ حساب و کتاب، حشر و نشر، سزا اور جزا۔ تو متقین کی صفت یہی ہے کہ وہ ایسا ہی یقین رکھتا ہے جیسا کوئی چیز ان کے سامنے ہے، تبھی اس کو مستعد بنے گا، ورنہ نہیں۔ اور آگے جو بات بیان فرمائی جا رہی، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، بس یہی لوگ ہیں ٹھیک راہ پر۔ کون لوگ؟ جن کا پیچھے تذکرہ کیا گیا، جو آخرت پر یقین رکھتا ہے، جو کتاب پہلے نازل کی گئی ان پر بھی ان کا ایمان ہے، اور جو آپ کی طرف نازل کی گئی اس پر بھی، اور جو رزق ان کو دیا گیا اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور مغیبات پر جو چیزیں پوشیدہ ہیں اس پر بھی یہ ایمان اور یقین رکھتا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اگر یہ صفاتیں آپ کے اندر پائی جا رہی ہیں تب آپ اس انعام کے مستحق ہوں گے، اور اگر یہ صفاتیں نہیں ہیں تو اس انعام کے مستحق آپ نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ پورے کے پورے کامیاب۔ تو کامیاب کون لوگ ہیں؟ جو پچھلی جو صفات بیان کی گئی ہے اس پر ایمان اور یقین ہوگا تو آپ اس انعام کا مستحق ہوں گے، اور اگر اس پر ایمان اور یقین نہیں ہے تو آپ اس انعام کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید ایسا مرتب بالکل سلسلے وار، یہاں تک دیکھو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب قرآن کے متعلق، پھر ایک کتاب کی صفت ذکر کی گئی ھدی للمتقین، پھر ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ھدی للمتقین قرآن کی صفت، اور پھر متقین کی صفات تفصیل ترتیب بار بیان کی گئی، یہاں آ کر متقین کی صفات مکمل ہو گئی۔ گویا کہ پچھلی آیات مومنین سے متعلق تھی، ان الذین کفروا سواء علیہم، یہاں سے خالص کافرین کا متعلق بیان ہے، اور جو آگے رکو آ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، وہاں سے خالص منافقین کا بیان۔ یعنی کیسا مرتب قرآن مجید، یعنی کڑی سے کڑی بالکل جڑی ہے، پہلے خالص مومنین کا تذکرہ، پھر خالص کافرین کا تذکرہ، اور پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر منافقین کا تذکرہ۔ تو اب ان الذین کفروا سواء علیہم سے خالص کافرین کا تذکرہ وہ انشاءاللہ آئندہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے ظاہر کو درست فرما، ہمارے باطن کو بھی درست فرما، اور ہر قسم کی خیر سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس وقت کتنے لوگ بیمار ہیں ہمارے متعلقین میں، محلے کے، شہر کے، اے اللہ ہاسپٹلوں میں بھی جگہ نہیں، خداوند قدوس ان تمام کو شفائے عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما، اور جو لوگ اس بیماری سے محفوظ ہیں اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما، ہر بیمار کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ اس بیماری میں نہ جانے کتنے لوگ دنیا سے جا چکے، ان تمام کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ ابھی بھائی میرات صاحب نے بتایا ایک شیخ الحدیث تھو، ان کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما، بار بار ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اپنے جوار رحمت میں ان کو جگہ عنایت فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی جب تک زندہ رکھیے ایمان پر قائم اور دائم رکھ، اور جب وقت آئے تو خاتمہ ایمان پر ہوں۔ اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اٹھا، خدا بند قدوس کسی کا کوئی حق ہمارے ذمے نہ ہو، کسی کا کوئی حق مالی حق ہمارے ذمے نہ ہو، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ خدا بند قدوس تمام جھگڑے اے اللہ زندگی میں حل کرا دیجئے۔ اے اللہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو تو کسی کا کوئی حق کسی بھی طرح کا ہمارے ذمے نہ ہو، اور اسی حال میں اللہ تیرے پاس پہنچے۔ خدا بند قدوس
ہمارے اندر جو ہے ایمان کا جذبہ پیدا فرما، ہمارے صالحہ کا جذبہ پیدا فرما، ایمان میں ترقی عطا فرما۔ اے اللہ آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما، نہ اتفاقیوں سے حفاظت فرما۔ الہ العالمین مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو لوگ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور جو اسلام اور مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں، اے اللہ ان سازشوں کو ناکام فرما، ان سازشوں کو انہی پر الٹ دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما، اور ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اللہ قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔